ہر مہینے بھائی اور بہنوں کا ملنا ضروری ہے، لیکن ہر مہینے دعوت کا خرچہ کیسے مینج ہو؟ آج کی ویڈیو میں دیکھیے میری وہ سیکرٹ پلاننگ جس سے دعوت بھی شاندار ہوئی اور میرا پاکٹ بھی خوش رہا۔ میری پری پریپریشن اسٹریٹجی نے میری زندگی آسان کر دی۔ دیکھیے کیسے۔ آج میں آپ کو اپنے وہ ہڈن ہیکس دکھاؤں گی جو ہر گھر کی ہر عورت کی ضرورت ہے۔ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں مٹن کڑھائی اور چکن بریانی جیسی دعوت خواب بن چکی ہے؟ میں نے اپنے سب بہن بھائیوں کی دعوت کی، بلکہ 2 یتیم بچوں اور ہمسایوں کو بھی کھانا بھیجا۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس میں بتانے والی ہوں کہ کیسے میں نے چچا اور پھپھو کا خیال رکھا جنہیں گھر میں سکون نصیب نہیں ہوتا۔ سب کی دعوت کرنے کے بعد بھی میرا بجٹ بالکل نہیں ہلا۔ آج کی دعوت میں آپ کو اپنے وہ چھپے ہوئے راز بتاؤں گی کہ کیسے میں نے پورا مہینہ تھوڑا تھوڑا سامان جمع کر کے یہ شاندار دعوت ممکن بنائی۔ دعوت والے دن خرچہ یا بوجھ تب لگتا ہے جب سارا خرچہ ایک ساتھ سر پر آ جائے۔ میرے ہسبینڈ جب بھی مٹن لے کے آتے میں اس میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ نکال کر فریز کرتی گئی۔ آپ یقین کریں کہ تھوڑا تھوڑا حصہ نکال کر بھی فریز کرنے سے میرے پاس تقریباً 1.5 سے 2 کلو مٹن فریز ہو چکا تھا۔ تقریباً ہر فرائیڈے کو میرے ہسبینڈ خود سے کھانا بناتے ہیں اور انہیں مٹن بے حد پسند ہے اور مٹن کڑھائی ہی وہ بناتے ہیں۔ چکن کو بھی میں ایسے ہی فریز کرتی رہی۔ اور ساتھ میں رہی بات چاول کی، جب بھی گھر میں چاول بناتی تھوڑے سے چاول نکال کر الگ ڈبے میں ڈال دیتی۔ آپ یقین کریں پتہ بھی نہیں چلا اور دعوت کے لیے فری چاول جمع ہو گئے۔ ٹماٹر، ادرک اور لہسن کا پیسٹ میں نے پہلے ہی بنا کر کیوبز میں فریز کر دیا تھا تاکہ دعوت والے دن صرف مجھے مسالہ بھوننا پڑے۔ اب یہاں بات آتی ہے کہ مجھے حساب کیسے ہوتا ہے۔ میں تقریباً 4 ٹماٹر اور 1 چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ لے کر اسے فریز کر دیتی ہوں اور 3 ہری مرچوں کا پیسٹ بھی میں کیوبز میں فریز کر دیتی ہوں۔ آپ یقین کریں اتنا ایزی ہو جاتا ہے دعوت کو مینج کرنا، نہ پیاز کاٹنے پڑتے ہیں، نہ ٹماٹر، نہ ادرک، نہ لہسن اور نہ ہی ہری مرچ۔ سب چیزیں ریڈی ہوتی ہیں، مٹن ہو یا چکن ہو، ان دونوں چیزوں کو ہاف بوائل کر کے سیپریٹ ہم نے آرام سے مسالہ بھوننا ہے اور ان میں چکن ڈال کر یا مٹن ڈال کر انہیں پکا لینا ہے۔ آج کا مٹن بھی میرے ہسبینڈ نے ہی بنایا تھا۔ اچھا یہ بات نہیں ہے کہ مجھے مٹن بنانا نہیں آتا، لیکن انہیں بہت شوق ہے مٹن کڑھائی بنانے کا، چکن کڑھائی بنانے کا۔ تو وہ جب بھی کچن میں فری ہوں، گھر میں فری ہوں، تو وہ چکن، یہاں پر میرا چکن کچن سب ایک ساتھ مکس ہو گیا، تو وہ جب بھی آفس سے فری ہوتے ہیں تو وہ میرے کچن میں میرے ساتھ ہیلپ ضرور کرواتے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو مجھے یہاں پر اسی چیز کی تھکاوٹ نہیں ہوئی اور سب کو کھانا کھلانے کے بعد بھی میں ایزی فیل کر رہی تھی۔ بچوں نے بارش اور آندھی کو بہت انجوائے کیا۔ یوشا کو آج کے دن دوپہر میں ہر حال میں سموسے کھانے تھے۔ ابھی ہوا ہی چل رہی تھی، اس کے بابا دوپہر کے لیے سموسے لینے گئے، لیکن راستے میں ہی بارش سٹارٹ ہو گئی۔ یوشا اتنی تیز بارش کو دیکھ کر اتنا پریشان ہوا کہ اس نے اپنے بابا کا خیال آیا کہ ماما بابا کیا کر رہے ہوں گے، ماما میرے تو سموسے سارے بھیگ جائیں گے۔ میں نے اسے بتایا کہ بارش میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس نے اتنی دعائیں کی اپنے بابا کے لیے، لٹرلی آپ یقین کریں کہ بارش رک گئی اور مجھے اتنا پیار آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے قریب ہو کے میرے بیٹے کی دعائیں سنی۔ یہ جو بچی آپ کو ویڈیو میں نظر آئی ہے، یہ جب بھی میرا گیٹ کھلتا ہے یہ فوراً سے بھاگی آتی ہے ہمارے گھر۔ یہ میری بیٹی اور بیٹے سے بہت پیار کرتی ہے، یہ خود بھی بہت پیار۔ الحمدللہ دعوت کی ٹیبل برکت والی ہوتی ہے جب دوسروں کا حصہ نکالا جائے۔ میں نے سب سے پہلے ہمسایوں کے لیے اور 2 یتیم بچوں کے لیے کھانا الگ کیا، اور خاص طور پر میرے چاچو اور پھپھو جن کا حال دیکھ کر دل دکھتا ہے۔ کچھ لوگ اتنے بد نصیب ہوتے ہیں کہ گھر میں بیوی کے ہوتے ہوئے بھی انہیں گھر کا کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ جنت میں جگہ دے میری امی کو، پہلے میرے چاچو کو کھانا میری امی دیا کرتی تھی۔ میرے چاچو بہت چھوٹے ہوتے تھے جب ان کی امی کا انتقال ہو گیا، انہیں پال پوس کر میری امی نے ہی بڑا کیا۔ پتہ نہیں وہ کیسی بیویاں ہوتی ہیں جنہیں مرد کا اور رشتوں کا خیال ہی نہیں ہوتا۔ میری پھپھو بیوہ ہیں، وہ میرے ابو کے پاس رہتی ہیں۔ میرے چاچو اپنی بیوی کی تیزی اور لاپرواہی کی وجہ سے بے آسرا ہو کر پھپھو کے پاس کھانا کھاتے ہیں۔ ان کا حصہ نکال کر جو سکون ملا وہ اس دعوت کی اصلی کامیابی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے جب میرے بہن بھائیوں کو میرے ہاتھ کے ذائقے میں امی کا ذائقہ ملتا ہے۔ پیسہ خرچ کرنا آسان ہے، لیکن تھوڑا سا دماغ اور دل بڑا کر کے دعوت کرنا ہی اصلی ہنر ہے۔ اچانک جب دوبارہ سے یہ تیز آندھی چڑھی تو مجھے اپنا بچپن پھر سے یاد آیا۔ مجھے اپنی امی اور بڑی چچی یاد آئی۔ ہم جب چھوٹے تھے اور تیز آندھی آتی تو میری چچی فوراً سے جھاڑو جو ہے وہ چارپائی کے نیچے رکھ دیتی تھی۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ اس سے آندھی رک جاتی ہے اور نقصان نہیں ہوتا۔ تو میں نے بھی اپنے چھوٹے بیٹے کو بتایا کہ دیکھو ہماری امی اور چچی ایسے جھاڑو چارپائی کے نیچے رکھتی تھی آندھی کو روکنے کے لیے۔ میں نے اسے بتایا یہ ان کے ٹوٹکے تھے یا ان کی محبت تھی کہ گھر کو ایسے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ کیا آپ کے گھر میں بھی کبھی ایسا ہوا ہے؟ تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پتہ نہیں ان باتوں میں کتنی حقیقت تھی، لیکن ان کا وہ یقین اور وہ بھاگ دوڑ دیکھ کر ہم بچوں کو لگتا تھا کہ اب ہم بالکل سیف ہیں۔ میں نے اپنا بچپن جوائنٹ فیملی میں گزارا ہے اپنی امی اور چچی کے ساتھ۔ وہ وقت جب یاد آتا ہے تو میں اپنے بیٹے کو ہر چھوٹی چھوٹی بات بتاتی ہوں۔ کچومر سلاد میں نے بنا لیا تھا بریانی کے ساتھ، اور ساتھ ہی جو بڑا سلاد ہے وہ میں نے بنا لیا تھا روٹی کے ساتھ۔ اب آتی ہے دعوت کی جان، ہزاروں نعمتوں والی چٹنی۔ مٹن کڑھائی ہو، بریانی ہو، جب تک ساتھ میں چٹپٹی سی چٹنی نہ ہو مزہ
ادھورا رہ جاتا ہے۔ اکثر دعوت والے دن ہم چٹنی بنانا بھول جاتے ہیں یا اینڈ وقت پر بھاگ دوڑ ہوتی ہے۔ میں نے تازہ دھنیا، پودینہ، لہسن، ادرک، اناردانہ اور تیکھی ہری مرچیں لے کر انہیں پیس کر آئس کیوبز بنا لیے تھے۔ اچھا، جیسے جیسے میں سلاد کاٹ رہی تھی تو مجھے یاد آیا کہ گھر میں جب بھی امی دعوت کیا کرتی تھی تو اس کا سلاد بھی میں ہی کاٹا کرتی تھی۔ اب ان میرے ہیکس کے ساتھ نہ صرف وقت بچا بلکہ دہی کا رنگ بھی بالکل برائٹ گرین رہا۔ یہ چٹنی صرف ذائقہ نہیں دیتی بلکہ ہاضمے کے لیے بہت بہترین ہے۔ مٹن اور بریانی تھوڑی ہیوی ہوتی ہے، اس لیے ادرک اور اناردانے والی یہ چٹنی مہمانوں کا پیٹ خراب نہیں ہونے دیتی۔ اگر آپ لوگ میرا کوئی بھی ہیک ٹرائی کریں گی تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں ایک میسج ضرور کر دیجیے۔ اب آتی ہے میری دعوت کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ، جنہیں میں نے ایک دن میں بالکل بھی نہیں بنایا بلکہ پورے مہینے میں 2 بار 25-25 کر کے یہ 2 بڑے پیکٹس میں نے تیار کیے تھے۔ جب بھی تھوڑا سستا اور اچھا قیمہ ملا میں نے فوراً کباب بنا کر فریز کر دی۔ دعوت والے دن صرف آدھا گھنٹہ پہلے فریزر سے نکالے اور سیدھا فرائنگ پین، نہ قیمہ پیسنے کی تھکان، نہ کباب ٹوٹنے کا ڈر۔ 50 کباب ایک ساتھ دعوت پر رکھنا مشکل نہیں ہے اگر آپ میری طرح بیچ فریزنگ کا طریقہ اپنائیں۔ آپ یقین کریں کہ ایک بھی کباب نہیں ٹوٹا اور ان کا ٹیکسچر اتنا سافٹ اور ریشمی تھا۔ یہاں پر ساتھ ہی تقریباً میرا مٹن جو تھا وہ بھی تیار تھا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے گھر کی صفائی کر لی۔ صفائی کرنے کے بعد میں نے، کیونکہ آندھی نے پورا گھر مٹی سے بھر دیا تھا اور کام والی کہہ رہی تھی کہ میں ابھی آ رہی ہوں، لیکن وہ ابھی نہیں آئی اور کبھی نہیں آئی۔ یہاں پر میں نے مٹن کی ہی جو یخنی تھی اسے نکال کر سائڈ پہ رکھ لیا تھا اور اسی کے ساتھ میں نے بعد میں گریوی بنا لی تھی۔ چاول بوائل کرنے کے لیے میں نے پانی چڑھا دیا تھا، اس میں نمک اور کچھ کھڑے مسالے ڈال کر اسے بھی ڈھک کر رکھ دیا تھا۔ آج لائٹ اتنی بار جا چکی تھی کہ UPS نے بھی ساتھ چھوڑا ہوا تھا، لیکن پھر بھی الحمدللہ سارے کام بہت ایزیلی ہو گئے۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں کہ فروزن کباب فرائی کرتے وقت ٹوٹ کیوں جاتے ہیں یا نرم کیوں پڑ جاتے ہیں، تو میری سیکرٹ ٹپ یہ ہے کہ میں کباب بنا کر سیدھا فریز نہیں کرتی۔ باہر بادلوں کے موسم کی وجہ سے سولر بھی تھوڑا تھوڑا بند ہو رہا تھا۔ جب میں کباب تیار کر لیتی ہوں ہلکی سی آنچ پر دونوں طرف سے تقریباً 1-1 منٹ سیک لینے سے ان کی شیپ لاک ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے آج کے دن کا جادو، میں نے یہ ہاف فرائیڈ کباب نکالے، صرف 2 سے 3 منٹ لگے، یہ بالکل تازہ اور کرسپی تیار ہو گئے۔ اس طرح کرنے سے کباب کا جوس اندر ہی رہتا ہے اور دعوت کی ٹیبل پر یہ بالکل فریشلی میڈ لگتے ہیں۔ 50 کباب ہوں یا 100، اس ٹیکنیک سے آپ بنا کسی ٹینشن کے ہینڈل کر سکتی ہیں۔ دعوت کے لیے یہ 50 کباب بنانا ایک مشکل کام لگتا ہے، لیکن اگر آپ میری یہ ہاف فرائی ٹیکنیک اپنائیں گی تو یہ منٹوں کا کام ہے۔ ہاف فرائی کرنے کے بعد انہیں پہلے فریزر میں الگ الگ فریز کر لیں۔ ساتھ ساتھ میں چاول بھی چیک کر رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی کباب کی شیپ بنائی انہیں گرم تیل میں 1-1 منٹ کے لیے دونوں طرف سے سیک لیا۔ ہم نے انہیں پورا نہیں پکانا، بس اتنا کہ ان کا رنگ تھوڑا سا تبدیل ہو جائے۔ رنگ تبدیل ہونے کے ساتھ ہی ان کی شیپ بھی لاک ہو جاتی ہے۔ KNNs پر آپ ان کا ریٹ دیکھ لیں تو تقریباً 3000 کے یہ 35 کباب آتے ہیں، اور مہنگائی کے اس دور میں آپ یقین کریں کہ یہ 50 کباب میرے بہت کم بجٹ میں بنے ہیں۔ اب سب سے ضروری بات، گرم گرم کباب کبھی بھی پیکٹ میں نہ ڈالیں، انہیں ٹرے میں پھیلا کر اچھی طرح ٹھنڈا ہونے دیں۔ جب یہ بالکل ٹھنڈے ہو جائیں تو انہیں کسی زپ لاک بیگ میں ایئر ٹائٹ باکس میں ڈال کر فریز کر دیں۔ اس طرح نہ ہی آپس میں چپکیں گے اور نہ ہی ان میں برف جمے گی۔ الحمدللہ میری دعوت کی ساری چیزیں تیار ہیں۔ دودھ بھی میں نے 1 دن پہلے لے کر فریز کر لیا تھا، جسے میں نے اب بوائل کر لیا تھا۔ نہ تھکان ہوئی، نہ بجٹ خراب ہوا اور نہ ہی کوئی افراتفری ہوئی۔ لیکن دعوت کی اصل برکت تب شروع ہوتی ہے جب اس رزق میں دوسروں کا حصہ نکالا جائے۔ سب سے پہلے میں نے 2 یتیم بچوں کے لیے باکس نکالا۔ ان کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر جو سکون ملا وہ کسی بھی شاندار ڈش سے بڑھ کر ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے چاچو کے لیے بھی کھانا بھیجا۔ دل دکھتا ہے یہ دیکھ کر کے گھر میں بیوی ہونے کے باوجود میرے چاچو کو باہر سے کھانا کھانا پڑتا ہے۔ ان کا تو کوئی بھی کام گھر پر نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم اپنے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنائیں، نہ کہ تلخی کا۔ دعوت صرف کھانے کا نام نہیں، یہ مل بیٹھنے اور محبتیں بانٹنے کا نام ہے۔ میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے جو مہینے بھر تیاری کی، اس نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنوں کے ساتھ سکون سے وقت گزار سکوں۔ میری دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے دسترخوانوں کو ہمیشہ ایسے ہی بھرا رکھ، ہمارے رزق میں برکت دے اور ہمیشہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنے والا بنائے، آمین۔ اگر آپ کو میری یہ پلاننگ اور یہ چھوٹی سی کوشش پسند آئی تو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا اور مجھے بتائیں کہ آپ اپنے بجٹ کو کیسے مینیج کرتی ہیں۔ ماشاءاللہ ضرور بول دیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔